أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم حضرات، آدمی جن باتوں پر ایمان لا کر مسلمان بنتا ہے، یعنی مسلمان بننے کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا۔ ان ایمانیات میں سب سے پہلا جو ایمان ہے وہ ہے ایمان باللہ، لیکن اللہ پر ایمان لانا۔ لیکن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ بس اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، بلکہ اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، اس کا تو اقرار ہی کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اس بات پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اپنی عبادت میں واحد ہے، لا شریک ہے۔ ان تمام چیزوں میں ان کا کوئی شریک اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ورنہ تو مشرکین مکہ بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، اور وہ اسے اللہ رب العالمین کو زمین، آسمان اور دنیا کی تمام چیزوں کا خالق اور مالک سمجھتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہ چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو وہ کہے گا لا یقولن اللہ، اللہ نے۔ تو میرے بھائیوں، مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، لیکن وہ ساتھ میں غیروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اور وہ دلیل کیا دیتے تھے؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ ہم ان کی عبادت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کا قریبی بنا دے۔ اور آپ کو آج بھی ایسے مشرک مل جائیں گے، آپ ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے توحید سمجھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پڑھ کر ان کو توحید سمجھائیں گے۔ آپ ان کو کہیں گے بھائی یہ پیشانی تو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں جھکانے کے لیے دیا تھا، تم تو غیروں کی بارگاہ میں جھکا رہے ہو، یہ تو ظلم ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ کیا کہے گا کہ ہم اس کی عبادت تھوڑو کر رہے ہیں، ہم اس کے آگے اسی لیے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں تاکہ یہ پہنچے ہوئے ولی ہے، تاکہ ہمیں اللہ کا قریب بنا دے۔ میرے بھائیو، سیم وہی جواب جو آج سے 1450 سال پہلے کے مشرکین مکہ دیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس دور کے مشرکین سے لے کے اب تک اور قیامت تک آنے والے ایسے مشرکین کے عقیدے کو باطل کرتے ہوئے اور عقیدے کو رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نفع اور نہ کوئی نفع، اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، زمین دوز کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور اس وقت جب مکے کے مشرکین کو پتہ چلا کہ ابرہہ بہت بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، تو مشرکین مکہ کعبہ کے اندر گئے، وہاں 360 بتیں رکھی ہوئی تھی، رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت ہوتی تھی۔
لیکن وہ لوگ ان باطل معبودوں کے سامنے، اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے دہائی نہیں دی، بلکہ ایک اللہ واحد کے سامنے، ایک اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور ابرہہ کے لشکر کو پسپا کرنے کے لیے، ابرہہ کے لشکر کو برباد کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ گویا کہ وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ اس نازک حالت میں، اس کٹھن پرستھتی میں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کام آنے والا ہے۔ اور آپ اس بات کو بھی یاد رکھیے، اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ بیت اللہ حرام میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن ان بتوں کی نسبت سے اس کو بیت الہ نہیں کہتے تھے، بلکہ بیت اللہ ایک اللہ کا گھر کہتے تھے۔ اسی موقع پر ابرہہ نے عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے کچھ اونٹوں کو پکڑ لیا تھا۔ جب عبد المطلب وہاں پہنچے اپنے اونٹ لینے کے لیے تو ابرہہ نے کہا، عبد المطلب ہم آپ کے اس گھر کو منہدم کرنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے آئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا تھا کہ مجھے میرا اونٹ چاہیے، مجھے میرا اونٹ چاہیے۔ تب ابرہہ نے کہا، ہم تو آپ کو ایک ویر اور بہادر اور ایک معزز آدمی سمجھتے تھے، لیکن آپ تو بڑے بزدل قسم کے لوگ نکلے، ہم آپ کے گھر کو گرانے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی اونٹ کی فکر پڑی ہے۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا، مجھے اپنے اونٹ کی فکر اسی لیے ہے کیونکہ اونٹ میرے ہیں، اور اس گھر کی فکر اسی لیے نہیں ہے کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اپنی گھر کی حفاظت کر لے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو، مکہ کے اندر ایک مرتبہ قحط سالی پڑا، زبردست قحط سالی، اور جس قحط سالی کی وجہ سے مکہ کے لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ اس قحط سالی نے بہت بڑی بڑی اکڑی ہوئی گردنیں اور متکبر لوگوں کی گردنیں جو ہے نیچے کر دی تھی، جھک گئی تھی، ایک اللہ کی طرف رجوع بڑھ گیا تھا، بتوں کی عبادت میں کمی آ گئی تھی۔ اسی موقع پہ ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے بھاگے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کوئی اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمیں اس قحط سالی سے چھٹکارا مل جائے۔ لہٰذا میرے بھائیو، مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں اور عبادت میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اسے مشرک اور کافر گردانا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کو ماننا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ اللہ کو ماننا نہیں بلکہ اس کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، آئیے ایک ایسی ذات جو ایسی ذات ہے جس کا ہم گرویدہ اور پرستار بنے، جس کا ہمیں احسان مند اور شکر گزار بنے، جس کے سامنے ہم اپنی جھولی کو پھیلائے، جس سے ہم امیدیں رکھیں، جس کو حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز سمجھے، جس کے آگے ہم اپنی جھولی کو پھیلائے، جس کا ڈر اور تقوی ہم اپنے دلوں کے اندر رکھے، جس سے حقیقی محبت رکھے، وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے، اور اسی عقیدہ توحید دنیا کے جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العالمین نے بھیجے، تمام پیغمبر ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی دور کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی توحید ہے، یہی توحید ہے۔ یہ توحید سب سے بڑا بہترین خیر ہے، دنیا کا سب سے بہترین خیر توحید ہے، اور عقیدہ توحید انسانی فطرت کے مطابق عین مطابق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصارہ بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو چنانچہ عقیدہ توحید یہ فطری انسان کا فطری عقیدہ ہے، اور جو لوگ بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے ساتھ اس کی صفات اور اس کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اس بات کو بھی اچھی طریقے اپنے معبودوں کی، اپنے معبودان باطلہ کی جو بے بسی ہے اور جو کمزوری ہے اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسی لیے کوئی مشرک کتنا بھی بڑا مشرک ہو، کٹر سے کٹر مشرک ہو، اس پر جب کوئی بڑی پریشانی آتی ہے یا بڑا حادثہ یا موت کا وقت آتا ہے تو وہ تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی سہارا، کوئی مدد کر سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور اسی بات کی بنا پر ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت ملی۔ جب مکہ فتح ہوا
تو کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگ نکلے، انہیں اسلام قبول کرنا پسند نہیں تھا، انہیں نبی کی تعلیمات پسند نہیں تھا، وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ان بھاگنے والوں میں یہ بھی تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی تھے۔ یہ جدہ پہنچے، ایک کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جس کشتی پر یہ سوار ہوئے سفر کر رہے تھے، اس میں اور بھی مسافر تھے۔ یہ کشتی بیچ سمندر میں پہنچ کر ایک شدید طوفانی لہروں کے بیچ میں پھنس گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ تمام مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں ہیں، اب ہمارا موت پکا ہے، اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے اور ہم مر جائیں گے۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی دیوی دیوتا کو پکارنے لگے، لیکن شدید طوفان کی شدت میں کمی نہیں آئی۔ اب ناؤ کی کشتی کے ملاح نے سب کو مشورہ دیا کہ اگر اس طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو چھوڑو سب دیوی دیوتا کو، صرف ایک اللہ رب العالمین کو پکارو۔ یہ آواز جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ یار اسی بات کا تو جھگڑا ہے، یہی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جن معبودوں کو، جن دیوی دیوتاؤں کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکار رہے ہو، یہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اسی بات کو تو جھگڑا ہے، اور اسی بات کے لیے تو ہم اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ جو اللہ رب العالمین اس سمندر کی مصیبت سے بچا سکتا ہے، وہی اللہ رب العالمین خشکی میں بھی ہماری حفاظت کر سکتا ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے ایک عزم کیا، اس نے عہد کیا کہ اے اللہ اگر تو نے زندگی دی، دوبارہ اس مصیبت سے چھٹکارا ملا تو حبشہ جانے کے بجائے میں مکہ جاؤں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا ملا تو وہ مکہ لوٹ کے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرف با اسلام ہوئے، اسلام قبول کر لیے اور بقیہ زندگی دین کی نشر و اشاعت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے گزار دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ توحید اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کی بہت بڑی دولت ہے، اور اس سے محرومی انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے۔ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا۔ اب ابو لہب کو اللہ نے نامراد کیوں کہا؟ وہ تو چمک والا، دمک والا، شعلہ والا، ابو لہب شعلہ والا تھا، کوئی بگلنگ نہیں تھا، کوئی لولا لنگڑا نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو نامراد کیوں کہا؟ اسی لیے کہ وہ اس دولت سے محروم تھا جسے توحید کہتے ہیں۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو توحید اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔